سورہ طٰہٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 8 رکوع اور 135 آیات بینات ہیں۔ اس کا نام سورہ طٰہٰ نبی پاک صاحب الاولاق تاجدار عرب و عجم فخر معراج کے دولہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے آپ کا ایک نام طٰہٰ ہے۔ اسی نسبت کی وجہ سے اس سورہ پاک کا نام سورہ طٰہٰ رکھا گیا۔ سورہ طٰہٰ کے فضائل کے متعلق حضرت مقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پر نور شافی یوم النشور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سورہ بقرہ ذکر سے عطا کی گئی، سورہ طٰہٰ اور سورہ والطور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں سے عطا کی گئی، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیاتیں عرش کے نیچے موجود خزانوں میں سے عطا کی گئی، اور مفصل صورتیں وہ اضافی طور پر عطا کی گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 1000 سال پہلے کلام فرمایا، اور جب فرشتوں نے قرآن پاک سنا تو کہا، اس امت کو مبارک ہو جس پر یہ کلام نازل ہوگا، اور ان سینوں کو مبارک ہو جن میں یہ کلام محفوظ ہوگا، اور ان زبانوں کو مبارک ہو جو یہ کلام مجید پڑھیں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسی سورت کی ابتدائی آیات پڑھ کر پکار اٹھے، یہ کس قدر حسین اور عظیم کلام ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسلام کو قبول فرما لیا۔ اس سورہ پاک کے اندر مختلف مضامین ہیں۔ اس میں دین کے عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت، اس کے علاوہ نبوت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا اور سزا ملنے وغیرہ کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے، اور اس سورہ میں یہ چیزیں بھی بیان کی گئیں۔ قرآن پاک اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مشقت میں پڑ جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف قرآن پاک کے ذریعے نصیحت کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دینا، اور خود کو زیادہ مشقت میں ڈالے بغیر عبادت کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس سورہ پاک کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ قیامت کے دن کے ہولناکیاں اور اس دن مجرموں کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے روگردانی کرنے والوں کا انجام ذکر کیا گیا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی اذیتوں پر صبر کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہنے اور گھر والوں کو نماز کا حکم دینے کی تلقین کی گئی۔ فرمائشی معجزات طلب کرنے والے کفار کا رد کیا گیا اسی صورت میں۔ سورہ انبیاء، اس سورہ پاک میں 7 رکوع ہیں اور 112 آیات بینات ہیں۔ انبیاء نام رکھنے کی وجہ یہ ہے، اس سورہ پاک میں
بکثرت انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور بالخصوص سرکار دو عالم نور مجسم امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اسی وجہ سے اس سورہ پاک کا نام سورہ انبیاء ہے۔ اس سورہ پاک میں بہت سارے مضامین ہیں۔ مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید، نبوت، رسالت، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا سزا ملنے کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس سورہ پاک میں یہ چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اس کی ابتدا میں قیامت کا وقوع اور لوگوں کا حساب قریب ہونے اور لوگوں کے حساب کی سختیوں اور دیگر چیزوں سے غافل ہونے کا ذکر کیا گیا، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ لوگ قرآن سننے سے اعراض کرتے ہیں اور دنیاوی زندگی کی لذتوں سے وہ دھوکہ کھائے بیٹھے ہیں۔ مکہ کے مشرکین کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کا سبب بیان کیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی طرح ایک عام بشر سمجھتے ہیں، اس لیے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ نیز ان کے اس نظریے کا رد کیا گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو کوئی وحی وغیرہ نہیں اترتی تھی، بلکہ وہ صرف عام بشر تھے جو کھاتے پیتے اور بازاروں میں چلتے تھے۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ سابقہ امتیں اپنے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئی ہیں، تو کفار مکہ کو بھی ڈرنا چاہیے کہیں ان کی طرح انہیں بھی ہلاک نہ کر دیا جائے۔ اس کے بعد سورہ حج، اس سورہ پاک میں 10 رکوع ہیں اور 178 آیات ہیں۔ حج نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں حج کے اعلان عام اور حج کے احکام کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الحج کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ سورہ حج کے بارے میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سورہ حج کو اسی طرح بزرگی دی گئی ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں، جو شخص یہ 2 سجدے نہ کرے وہ ان دونوں کو نہ پڑھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں۔ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک مجموعی اعتبار سے 2 سجدے ہیں کہ ایک سجدہ تلاوت کا ہے اور دوسرا سجدہ جو سورہ کی آخر میں ہے وہ نماز کا ہے، لیکن خاص سجدہ تلاوت کا اعتبار سے سورہ حج میں صرف ایک ہی سجدہ ہے، یعنی پہلا۔ دوسری آیت میں سجدہ نماز مراد ہے، نہ کہ سجدہ تلاوت، کیونکہ وہاں ارشاد ہوا ارکعوا واسجدوا، یعنی سجدہ کا رکوع کے ساتھ ذکر ہوا، اور جہاں رکوع سجدہ مل کر ذکر ہوں وہاں سجدہ نماز مراد ہوتا ہے۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا واسجدی ورکعی۔ امام طحاوی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورہ حج میں پہلا سجدہ عظیمت ہے اور دوسرا سجدہ تعلیم۔ نیز یہ حدیث ضعیف ہونے کے ہے، امام شافعی کے بھی اپنے قول کے یہ خلاف ہے، کیونکہ قرآنی سجدے واجب نہیں وہ مانتے، سنت مانتے ہیں۔ اس حدیث سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ فرمایا جو یہ سجدہ نہ کرے
یہ صورت ہی نہ پڑھے۔ بہرحال اس حدیث سے استدلال کبھی نہیں ہے، سجدہ ایک ہی مراد ہے نہ کہ دو سجدے۔ اس کے اندر بھی مختلف مضامین ہیں۔ اس سورہ پاک کی ابتدا میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا اور قیامت کے ہولناک مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ مخلوق کی موت کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرتی دلیل بیان کی گئی، جو رب تعالیٰ مردہ نطفے سے زندہ انسان اور بنجر زمین کو پانی برسا کر سرسبز کرنے پر قادر ہے، تو وہ مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ دین اسلام کے بارے میں شک اور تردد میں رہنے والوں کا حال بیان کیا گیا۔ 5 قسم کے کفار کو ہونے والے عذاب اور مسلمانوں کو ملنے والی جزا بیان کی گئی۔ حج کے اعلان عام کا ذکر کیا گیا۔ حج اور حرم سے متعلق چند احکامات بیان کیے گئے۔ کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی۔